گورنمنٹ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے بات کر رہی ہے. میڈ ان پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے ہمارے یہاں پاکستانی بزنس کمیونٹی باہر سے آئی انویسٹمنٹ کی, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈیجٹ اور اس طرح کی بہت سی کمپنیز ہیں وہ جو کام کر رہی ہیں. کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو پروڈکٹ ہے وہ اور جو ایز آف ڈوئنگ بزنس گورنمنٹ کی پالیسی وہ کیسی آپ نے دیکھی شروع سے؟ سر سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ یہ ہماری حکومت کا کہ انہوں نے اس وقت لائسنس کھولے آپ کی مینوفیکچرنگ کے, موبائل مینوفیکچرنگ کے لائسنس اوپن کیے, جس کی وجہ سے کافی زیادہ فونز آ رہے ہیں جو کہ 4G انیبل ہیں. ٹھیک ہے, اور کچھ فون ایسے بھی ہیں جو کہ اس وقت 2G کی پرائس کے اندر, آلموسٹ 2G کی پرائس کے قریب وہ آپ کو 4G کی فنکشنالٹی بھی دیتے ہیں. جس طرح آپ نے اگزامپل دی ڈیجٹ فون کی, ان کے اندر یوٹیوب, واٹس ایپ, فیس بک, ٹک ٹاک سب چیزیں انیبل ہیں, اور اس کے اندر آپ ایجوکیشن بھی لے سکتے ہیں یوٹیوب کے تھرو, آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے تھرو, آپ انٹرٹین بھی ہو سکتے ہیں ٹک ٹاک کے تھرو, آپ لوگوں سے اپنے دوستوں سے احباب سے گپ شپ بھی لگا سکتے ہیں فیس بک کے تھرو. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر آپ منیمم لیول کے اندر آپ لوگوں کو منیمم پرائس کے اندر ایک اچھی چیز مہیا کر رہے ہیں, جس کے اندر لوگ ایجوکیٹ بھی ہو سکتے ہیں, اسٹوڈنٹس اس کے اوپر آن لائن کورسز بھی لے سکتے ہیں, آپ کی لوگ اپنی وہاں پہ ٹک ٹاک بھی بنا رہے ہیں, لوگ وہاں پہ اپنی یوٹیوب چینل بھی کھولا ہوا ہے جس سے وہ کما بھی سکتے ہیں. تو یہ ایک تو یہ ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں گورنمنٹ نے جو لائسنس بہت سے شعبوں میں دینا شروع کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی یہ پرائیورٹی بھی ہے کہ باہر سے بھی انویسٹرز آئیں اور یہاں پاکستان, تو اس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان ایک بڑی مارکیٹ موجود ہے. سر اس سے سب سے پہلے تو آپ کی جو امپلائمنٹ ہے وہ بہت زیادہ کریٹ ہو گئی ہے. اب آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں اس وقت 22 سے 23 فیکٹریز کام کر رہی ہیں, جس کے اندر آپ 100 200 300 ورکرز تو ہوں گے, اس کے پاس زیادہ ورکرز بھی ہیں, تو وہ امپلائمنٹ بھی کریٹ ہو رہی ہے, پھر جابس بھی نکل رہے ہیں, آپ کے لوگ ایجوکیٹ ہو رہے ہیں, ٹیکنیکلی اسٹرانگ ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی یہ انڈسٹری بوم کرے گی, 5 سے 10 سال کے بعد آپ ایکسپورٹ کریں گے ان فونس کو, مڈل ایسٹ میں کریں گے, امریکہ میں کریں گے, یورپ میں کریں گے. یہ ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے ہم لوگوں کے لیے, اس سے ہمیں سب کو فائدہ اٹھانا چاہیے. ٹھیک, جس طرح کہ آپ نے کہا کہ جب ہم 2G سے 4G پر اگر فوراً سے شفٹ کرتے ہیں تو 65% یوزرز ایسے ہیں جن کے موبائل فونس ڈسیبل ہو جائیں گے. لیکن دا گڈ تھنگ از کہ ہماری جو حکومت ہے وہ میڈ ان پاکستان پر بہت زیادہ زور دے رہی ہے. عبدالرزاق داؤد صاحب نے بھی یہی کہا کہ ہمیں میڈ ان پاکستان ایز اے برانڈ ڈیولپڈ کنٹریز میں, باہر کے ممالک میں انٹروڈیوس کروانا ہوگا. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اب لوکلی بہت ساری ایسی چیزیں پروڈیوس ہو رہی ہیں, اسپیشلی موبائل فونز جو کہ ہم پاکستان میں بائی کر سکتے ہیں, اور ہمیں باہر سے یہ اسمارٹ فونز منگوانے کی ضرورت نہیں ہے. میں کہوں گی کہ یہ ایک بہت اچھا قدم ہے اور سراہا جانا چاہیے کہ ہم خود لوکلی چیزوں کو پروڈیوس کریں. اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر 4G آ جاتا ہے اور پاکستان میں پورے طریقے سے امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو اس سے عام لوگوں کی زندگیوں میں کیا تبدیلی آئے گی, پہلی بات. دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ خدشات بھی پائے جاتے ہیں کہ اگر ہم 4G سے 5G پہ, جو کہ اس سے بھی ایڈوانس ایک ٹیکنالوجی ہے جس میں روبوٹکس جو ہے وہ انوالوڈ ہو جائیں گی اور ہر چیز بہت زیادہ فاسٹ ہو جائے گی, تو اس سے نوکریاں جانے کا خطرہ ہوگا, لوگ اپنی نوکریاں لوز کر دیں گے. تو اس میں کس قدر حقیقت ہے؟ اچھا دیکھیے جی, 4G کے آنے سے اگر پورے آپ کے پاکستان کے اندر بلینکٹ کوریج جسے کہتے ہیں اگر ہو جائے 4G کی, تو آپ کے پاس یہ فائدہ ہو جائے گا کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی جگہ پہ بیٹھے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. جس طرح اگر آپ دیوسائی چلے جائیں, دیوسائی پلینس میں جائیں, تو آپ کے پاس کوئی نیٹ ورک نہیں ہے, وہاں پہ کوئی نیٹ ورک نہیں ہے. آپ لوگوں کو یہ نہیں بتا سکتے کہ یار یہ لائیو کوریج دیکھے کہ یار ہم اس وقت دیوسائی میں ہیں, کتنی اچھی جگہ ہے. اس سے آپ کی سیاحت کو کتنا فروغ ملے گا, لوگ دیکھیں گے, آن لائن دیکھیں گے. یہ چیزیں آپ کے 4G کے آنے کے بعد آپ کی کور ہو جائیں گی. اچھا, آپ نے دوسری بات کی 5G کے اوپر. 5G کے اوپر ایفیشنسی اور ایکوریسی کی وجہ سے آپ کی کچھ چیزیں کم ہوں گی امپلائمنٹ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے نیو بزنسز کریٹ ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ کی ٹیلی ہیلتھ اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, بہت زیادہ لوگ فوکس ہیں. آپ کی اب جس طرح کرونا آیا اس کے بعد, کووڈ کے بعد, آپ کی ایجوکیشن اب ساری آن لائن پہ چلی گئی ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے آپ لوگ کوئی بھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ کی ایجوکیشن آن لائن ہوگی. اب آپ دیکھیں زوم کے اوپر چل رہی ہے, مائکروسافٹ ٹیمز کے اوپر چل رہی ہے, ان کا یوز کسی کو نہیں پتا تھا. اب آپ کی جو آنے والی جنریشن ہے وہ یہی چیزیں یوز کر رہی ہے, اور اس سے بھی ایڈوانس چیزیں ہوں گی کہ وہ ایک آپ کا 3D ای لرننگ اسکول ہو جائے گا. وہ کمپیوٹر کھولے گا, وہ سمجھیں گے وہ اس نے اپنا اسکول کھول لیا ہے. اس طرح کی چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی کافی ساری چیزیں بند بھی ہوں گی
اور نئے اپرچونیٹیز وہ بھی سٹارٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جو تبدیلی آئے گی ڈیفینیٹلی ہر تبدیلی کے اچھے اور برے پہلو ہوتے ہیں اور بدلتے وقت کے ساتھ ڈیفینیٹلی ہمیں بدلنا ہوگا اور وہ ٹیکنالوجی جو کہ آل اوور دا ورلڈ امپلیمنٹ ہو رہی ہے اس کو ہمیں اڈاپٹ کرنا ہوگا. لیکن رائٹ ناؤ جس طرح کی جو ٹیکنالوجی چل رہی ہے آپ نے کہا کہ وہ بھی ہر جگہ موجود نہیں ہے اور حکومت پاسبل بنا رہی ہے کہ انٹرنیٹ کوریج کو آل اوور پاکستان جو ہے وہ کور پرووائڈ کیا جائے, جس میں آپ نے ٹورزم کی بات کی کہ جی بی میں ٹورزم میں انٹرنیٹ اویلیبلٹی از اے ویری بگ ایشو اور وہاں پر جو ہمارے فارن ٹورسٹ آتے ہیں ان کو اس میں پرابلمز درپیش ہوتی ہیں, تو اس کا بھی ازالہ کیا جائے گا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اس سے ہوتا یہ کہ آپ کی جب بلینکٹ کوریج ہو جائے گی آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہوں گی, لوگ اپنی چیزیں آن لائن سیل بھی کر سکیں گے. اب دیوسائی میں بیٹھا ہے یا کسی اور جگہ بیٹھا ہے, اس کے پاس انٹرنیٹ کوریج نہیں ہے تو وہ اپنی چیزیں کیسے سیل کرے؟ وہ تو ادھر ہی بیٹھ کے ایک لوکل دکاندار کو بیچے گا. جب آپ کے پاس اس طرح کی چیزیں آئیں گی آپ کے پاس آن لائن ای کامرس کے مواقع بھی بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے. آپ کی بزنس جو انٹرپرینورشپ ہے اس کو بھی بہت زیادہ فروغ ملے گا. بالکل. اچھا, اس میں اگر ابراہیم صاحب ہم جاننے کی کوشش کریں کہ اس میں آپ نے ذکر بھی کیا کہ ایکوریسی اور ایفیشینسی ڈیفینیٹلی جب آتی ہے تو اس میں پھر جو پرفیکشن کی طرف لوگ جاتے ہیں, تو اس میں اگر آپ کے پاس پراپر جو ٹیکنیکل جو وہ نہیں ہے, ٹریننگ نہیں ہے, تو ڈیفینیٹلی پھر آپ جاب کو لوز بھی کرتے ہیں. تو اس صورتحال میں ہمارے نوجوان نسل کو کیا کرنا ہوگا؟ ہمارے یہاں گورنمنٹ کو کس طرح کے کورسز انٹروڈیوس کروانے ہوں گے؟ اور کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے پاکستان ایکسپورٹ بھی کر سکتا ہے دنیا کو. اگر ہم اوورال ہم دیکھیں, بار بار ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس ایک بہت بڑی پاور ہے, وہ نوجوان نسل ہے. اور پوری دنیا سے کمپیئر کریں تو پاکستان میں اس وقت ٹاپ پہ ہے جو اپنے ملک میں نوجوان اور پڑھے لکھے شمار ہوتے ہیں بچے. اور اب ہم ہماری جہاں جو ایکسپورٹ بھی دکھائی جا رہی ہے گزشتہ 2 سالوں میں, اور اس میں بھی ایک بہت بڑی جو ہے نا اضافہ بھی ہوا ہے. اور پھر ہمیں دیکھنے میں نظر آیا کہ گورنمنٹ نے جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات کی ہے اس میں موبائل سمیت باقی جو اگر ٹیکنالوجی کے حوالے سے اگر لائسنسز جاری ہو رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہمارے ہاں ڈیفینیٹلی اگر ایز آف ڈوئنگ بزنس ہوگا, ہمارے جو لوکل بزنس مین ہیں وہ اگر اچھی ٹیکنالوجی میں اچھی طریقے سے کوئی کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کو ایکسپورٹ بھی کریں گے. تو اس کے لیے پوری مارکیٹ ہے. تو کس طرح کی گورنمنٹ کو, پرائیویٹ سیکٹر کو, تمام اسٹیک ہولڈرز کو اس میں کس طرح کا اپنا وہ تبدیل کرنا ہوگا, کس طرح کی ٹریننگز ہونی چاہیے ہمارے ہاں؟ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مشروم گروتھ ہوتی ہے. اگر ہمارے ہاں بچے کسی ایک طرف چل پڑتے ہیں تو سارے اسی طرف چل پڑتے ہیں. تو کس طرح اور کتنی کیپیسٹی ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا؟ سب سے پہلے جی گورنمنٹ کے لیول پہ ایک پالیسی امپلیمنٹ کرنی چاہیے اور ان کو چاہیے کہ اچھا, معذرت کے ساتھ میں ساتھ ہی ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں جب ٹیکنالوجی آئی, بہت زیادہ سوشل میڈیا کا استعمال ہوا, تو آپ نے دیکھا ہوگا سائبر کرائم بھی بہت بڑھ گیا. اب کرائم بھی شفٹ ہو گیا ہے. تو اس صورتحال میں گورنمنٹ کو, ہمارے اداروں کو کس طرح کی ٹیکنالوجی اور پھر اس کے بعد اس کو کیسے کنٹرول کیا؟ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا میں نام نہیں لینا چاہوں گا, بہت سا ایسا رہا ہے کہ جس میں کبھی کبھی انٹیریئر منسٹری کی طرف سے اچانک بند بھی کیا گیا, کیونکہ اس کی مشروم جو جس طریقے سے وہ وہاں پر باتیں ہوتی ہیں آپ دیکھتے ہی ہیں. تو ہمارے یہاں کی تربیت کا فقدان شاید ہم دیکھ رہے ہیں. تو گورنمنٹ کو اس صورتحال میں کنٹرول کیسے کرنا ہوگا؟ اچھا جی, آپ نے جو بات کی لاسٹ پہ سائبر کرائم کی, سائبر کرائم کو آپ روک نہیں سکتے, آپ اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں. ہوتا ہے کیا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز اس کو سیکیور کرتے ہیں تو سائبر جو اٹیک ہوتا ہے وہ ایک نئے طریقے سے دوبارہ آ جاتا ہے. آپ اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں, اس میں آپ کو ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے, 100% فول پروف کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ بڑی بڑی کمپنیز کے نام لے لیں, جو بڑے بڑے برانڈز ہیں, ان کی چیزیں, ان کی ویب سائٹس, ان کے سب کچھ بھی ہیک ہو جاتے ہیں. کیوں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز, نئی نئی ٹیکنالوجیز آتی ہیں. سائبر جو اٹیک کرنے والے جو ہیکرز ہیں وہ اس کو اٹیک کرتے ہیں ڈفرینٹ ویز میں, اور وہ بریکیبل ہے. کوئی ٹیکنالوجی کی چیز ہے, کوئی مطلب انسان نہیں ہے کہ وہ انسان بنا دیں, کوئی تخلیق تو یہ اللہ کی طرف سے. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ چیزیں ٹیکنالوجی کے ساتھ جب ایڈوانس ہوتی ہیں تو وہ لوگ اس کو اٹیک کر کے بریک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا آپ نے کہا جی یہ نوکریاں اور پالیسیاں اور اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے. امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے حکومت کو چاہیے کہ پہلے ایک لا کریٹ کرے, اس کے اندر بتائے کہ ہم نے کس کس جگہ پہ کون کون سا نیٹ ورک لگانا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے جو موبائل نیٹ ورک آپریٹرز ہیں ان کو کہے کہ اس جگہ پہ ہم ہر مہینے, 2 مہینے, 3 مہینے کے بعد چیک کریں کہ آپ کی ایفیشنسی کتنی ہے, آپ کا نیٹ ورک کیسا ہے,
آپ کا ایک سروے کیا جائے جس کے اندر لوگوں کو سے پوچھا جائے کہ آپ کون سا نیٹ ورک یوز کرتے ہیں, اس کی پرفارمنس کیا ہے, آپ کیسا ہے, صحیح چل رہا ہے کالز کے اوپر, وائس کے اوپر, انٹرنیٹ کے اوپر, کنیکٹیویٹی کے اوپر, تاکہ اس کو ایک جگہ پہ امپروو کرنے کے بعد اس کمپنی کو یہ بتائے کہ آپ نے نیکسٹ جگہ پہ جب یہ آپ نے لانچ کرنا ہے تو یہ چیزیں, یہ پرابلمس ان کو ختم کر دیا جائے. تو ابھی اس وقت جو پریویلنگ سچویشن ہے جس میں گورنمنٹ بھی یہ چاہ رہی ہے کہ جو پاکستانی لوکل بزنس مین ہے جن کو لائسنسنگ جاری کی جا رہی, کس طرح کی مزید اپرچونیٹیز آپ سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ میں موجود ہیں, کس طرح کی مارکیٹ پاکستان ہے کہ باہر سے آنے والے یا لوکل جو بزنس کمیونٹی ہے آئی ٹی سیکٹر میں اگر وہ انویسٹ کرنا چاہیں؟ سر دیکھیں, سب سے پہلے آپ کا جو مینوفیکچرنگ جو ہے نا یہ آپ کی بہت انکریز کرے گی. صحیح. ود دا پیسج آف نمبر آف ایئرس آپ اس کو ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. ابھی ہمارے پاس اتنی زیادہ ایڈوانسمنٹ نہیں ہے, اتنی زیادہ ٹیکس کے اندر ریلیکسیشن نہیں ہے. اگر ٹیکس کے اندر ریلیکسیشن ملے تو لوگ یہاں سے آپ کے جتنے بھی انویسٹرس ہیں وہ امپورٹ کریں بڑی مشینریز, ٹھیک ہے, آپ کی ایس ایم ٹی کی مشینز ہیں, ٹھیک ہے, وہ امپورٹ کریں تاکہ اس کے اوپر جا کے آپ اسمبلنگ کریں, آپ یہاں پہ بورڈز خود بنائیں, ٹھیک ہے, آپ ادھر چارجرز بنائیں, ادھر بیٹریز بنائیں, اس کا جتنا بھی را مٹیریل ہے وہ بنائیں. اس کے اندر کیا ہوگا, آپ کی امپلائمنٹ انکریز ہوگی اور آپ کو ایکسپورٹ کرنے کے موقع ملیں گے. ابھی ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس ایس ایم ٹی یا ایسی کوئی چیزوں کے اوپر کوئی چھوٹ نہیں ہے, کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے ٹیکس کی. وہ جب ملے گی تو آپ کا انویسٹر بھی آئے گا اور یہاں پہ آپ کی اس انڈسٹری کو فروغ بھی ملے گا. سی پیک کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے کہ ابھی جو چل رہا ہے فیز, اس میں بہت سی ایسی کمپنیز ہیں وہ ری لوکیٹ ہوں گی. ڈیفینیٹلی یہ دوسرا فیز ہوگا اور چائنا کی بھی بہت سی اور دنیا کی بہت سی کمپنیز پاکستان میں اپنا باقاعدہ پر انڈسٹری لگے گی اور پھر یہاں سے ڈیفینیٹلی ان کو نیکسٹ آگے جو ہے ان کی جو بھی پروڈکٹ ہوگی پہنچانا, مزید ان کی کاسٹ میں کمی آئے گی. تو اس کو آپ کس نظر میں دیکھیں؟ اس کو سب سے پہلے دیکھیں, چائنا کا اور پاکستان کا جو آپ دیکھ لیں ٹائم 3 آورس کا ٹائم ہے, اس کے بعد ان کو میرے خیال سے 48 آورس سے 72 آورس چاہیے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی شپمنٹ تھرو اپنا بارڈر ایریا سی پیک کے تھرو پاکستان میں انٹر کر سکیں. یہ ٹائم بہت بڑا سیونگ ہے, اور اگر یہ تھرو جاتے ہیں سی تو ان کو پاکستان پہنچنے میں اٹ وڈ ٹیک لائک 22 ڈیز لگتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اس ٹائم کو اگر آپ منیمائز کر دیں, اس ٹائم کو منیمائز کر دیں تو اس سے آپ کی جو شپمنٹ اور جو لاجسٹکس ہے وہ کتنی جلدی آپ کی مڈل ایسٹ میں, یورپ میں, امریکہ میں پہنچ سکتی ہے. تو اس سے آپ کی کاسٹ کا بینیفٹ بھی ہوگا. اس کے اندر ایک اور چیز ہے کہ جب سی پیک آئے گا تو بڑی کمپنیز انیشیلی وہ ریلوکیٹ کریں گے اپنے ویئر ہاؤسز, یہاں پہ اپنا مال ڈمپ کریں گے اور یہاں سے آگے ایکسپورٹ کریں گے. اس کے بعد آہستہ آہستہ جب ان کو پتہ لگے گا کہ پاکستان میں لوگ ٹیکنیکلی اتنے اسٹرانگ ہو گئے ہیں, دین وہ اپنی چھوٹے بزنس آہستہ آہستہ شفٹ کر کے پاکستان میں لے کر آئیں گے. جی ابراہیم صاحب, آپ نے یہاں پر بات کی چھوٹے بزنسز کی, اور ہم نے کہا کہ ہماری جو یوتھ پاپولیشن ہے اس کی ٹریننگ اگر کر دی جائے اسپیشلی آئی ٹی کے فیلڈ میں, کیونکہ جس طرح کہ میں پروگرام کے شروع میں بھی یہ بات کر رہی تھی کہ ہماری جو فارن کنٹریز میں جو ہمارا ہیومن کیپٹل ہے وہ ہمارے نوجوان ہیں, تو ان نوجوانوں کو وقت کے بدلتے تقاضوں کے ساتھ ٹرین کیا جا رہا ہے. لیکن آپ تھوڑے سے الفاظ میں سمرائز کیجیے گا کہ 2021 ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے کیسا رہا اور 2022 میں آپ کیسا دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا چینج ہو جائیں گے, ڈیجیٹلائزیشن کی طرف کمپلیٹ شفٹ ہو جائے گا؟ ایز فار ایز دا ٹیکنالوجی, اب کافی زیادہ لوگ اویئر ہو گئے ہیں ٹیکنالوجی کے اوپر. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو سب سے بڑی اس وقت جو صنعت جسے کہتے ہیں وہ زراعت ہے. اب آپ کی اس وقت زراعت بھی ٹیکنالوجی کی بیس پہ چل رہی ہے. میکسیمم جتنے بھی لوگ ہیں, جتنی بھی کسان ہیں, وہ بھی اس وقت 4G یا ٹیکنالوجی کو یوز کر کے اپنی فصلوں کو کی کوالٹی کو, مقدار کو بڑھا رہے ہیں, اور اس کے اندر جتنا بھی ان کا جو بھی ان پٹ ہے اس کو کم کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کا جو بھی کسان ہے وہ امپاورمنٹ ہو رہا ہے. اس کو پتہ لگ رہا ہے کہ میری چیزیں جو ہیں وہ انکریز ہو رہی ہیں, میرا سرمایہ امپروو ہو رہا ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ میں موجود تھے ابراہیم زمان صاحب جو کہ ٹیکنالوجی ایکسپرٹ ہیں. ٹیکنالوجی کے اوپر انہوں نے ان سے سیر حاصل گفتگو کی. میرے ساتھ ساتھی میزبان تھی ڈاکٹر شمائلہ غفار. پروگرام کا وقت ختم ہو جائے. کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے, ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو
बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।